السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھیں وہی عادتیں آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہم زکریا علیہ السلام کا حال منتصر بیان کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں آتے، اس لیے وہ اللہ سے رات و دن دعا کرتے۔ آخر اللہ نے ان کی سن ہی لی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہوں، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جو مانگا اسے مل رہا ہے۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوش ہوئے۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصہ بعد ان کی مراد پوری ہوئی، ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ یحییٰ کے معنی زندہ ہونا یا زندہ ہوگا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ سان جان بیپٹسٹ ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پھرتے رہے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے، لیکن اپنی اخلاقی حالت درست نہ کر سکے، بلکہ بدستور گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر توریت میں بھی آیا۔ احکام عشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، نہ حق دوسروں کا خون کرتے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے، چوری کرتے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے، دوسروں کا مال غصب کرتے، لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اسی طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ مذکورہ حالات جاننے کے لیے اس زمانہ کے سیاسی اور ملکی حالات بھی جاننا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے قدیم زمانے سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصہ پر فارسی کی حکمرانی تھی، کچھ حصہ پر روم حکومت کیا کرتے تھے۔ عرب ان دو ملکوں کے غلام تھے۔ ان حکومت کو کیسر کسریٰ کہا جاتا ہے۔ ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ عرب کے باشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اسی علاقہ میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی۔ سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقہ میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔
سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں سے ایک یہودی سردار جو ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا، اختیارات اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ قیصر روم کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ گلیل کا بھی وہیں فرماں تھا۔ رومی بدخصلت، بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی۔ رومیوں کو دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی عادتیں اور بے شرمی کے طور طریقوں کو اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے، جس کے پاس 2 کرتے ہوں ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دے جس کے پاس نہ ہو۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہوتے، ان سے کہتے کہ جو مقرر ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو، اور نماز اور روزے کی بھی تلقین فرماتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اسی کی بندگی کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، شب روز اللہ کا ذکر کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانہ میں بے حد مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بے حد اور احترام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا۔ ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزار دی۔ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو وعظ نصیحت کرتے۔ آپ علیہ السلام تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بھی اسی پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حکومت وقت اور سرداروں کے ظلمانہ رویے سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے۔ اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو قید میں بھی ڈالا گیا۔ اس پر بھی آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ کا دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منادی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔ ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اس کو نرم دل اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابع دار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام اپنے بیٹے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے جنگل گئے۔ تلاش کے بعد ان تک پہنچی اور کہا، بیٹا، ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں، تم یہاں آنسو بہا رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ ہی نے ہمیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے، جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علیہ السلام یہ باتیں سن کر رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ بنی اسرائیل مذہبی عالموں میں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھنے لگے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہشت تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اسی ضمن نے اسرائیلیوں کو کہیں کا نہ رکھا، دنیا میں بھی وہ خوار ہونے لگے، خدا کے نزدیک بھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اسرائیلی عالم آتے تو آپ علیہ السلام انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو،
آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھیں، جو سنتا خود بخود حیران ہو جاتا اور روحانی سکون اور مسرت حاصل کرتا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند تھے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس جاتے۔ آپ علیہ السلام ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈالتے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے۔ ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہوں سے بچ کر رہنے کا وعدہ کرتا۔ سب سے بہترین یہ عمل ان کا تھا کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس غرض سے آپ علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ آیا وہ جیسی شہرت سنتے ہیں عین اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ وہ 2 شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائیں اور معجزات بھی دکھائے اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی جا کر بیان کر دو۔ شاگرد واپس آئے اور فرمایا جو اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے چلنے کے قابل ہوئے، جو مردہ تھے وہ زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو بے حیا زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو شہید قرار دیا۔